للمتقين والصلاة سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ کل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 تک کی تفسیر کا خلاصہ ہو گیا تھا، جس میں منافقین کے اوصاف بیان کیے جا رہے تھے، اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب وہ ایمان والوں کے پاس آتے تو کہتے ہم تمہاری طرح ایمان لے کر کے آئے، اور جب اپنے شیطانوں میں داخل ہوتے قالوا انا معکم تو کہتے ہم تمہاری ہی طرح ہیں، تو وہ جواب دیتے بھئی تم وہاں گئے تھے تو کیا ہوا؟ تو وہ جواب دیتے انما نحن مستہزئون، ہم تو بس ان کا مذاق اڑانے کے لیے وہاں گئے تھے، لیکن اوریجنل میں تو ہم تمہاری ہیں۔ یہی فریب ہوتا ہے، منافقوں کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ ان کا وقت جب آتا ہے تو سب سے بڑی ان کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مکاری، فریب۔ کبھی کبھی تو وہ ایسے بن کے آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ کو لگے گا یار میں تو سنی بہت کمزور، یہ سنی بہت منافق کی یہ پہچان کی کوالٹی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے اب میں تو سننی کچھ بھی نہیں، میں یہ ہے وہ پکا سننا۔ جب ضرورت پڑتی ہے، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، حضور حافظ ملکت علیہ رحمۃ کے خلیفہ قائد اہل سنت، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے دیوبندی وہابیوں کی فریب کاری۔ وہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے لکھا ان کے تعلق سے سب کچھ، اس کے بعد میں نے جو سنا تھا جو دیکھا تھا وہ سب لکھا، میں آخر میں ان کا جو دہلی میں نظام الدین کے پاس مرکز ہے سب سے بڑا، جسے مرکز کہتے ہیں، ہم تو اسے مرہٹ کہتے ہیں، تو وہاں پر یہ بولے کہ میں کسی صورت سے وہاں گیا، اس کے اندر لباس اپنا چینج کر، اور میں نے دیکھا کہ یہ واقعی فریب کاری جو ان کے اندر ہے یہ واقعی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں میں گیا 2-4 دن وہاں رہا، نماز کا وقت ہوتا تو میں حضرت نظام الدین چلا جاتا تھا، ہاں درگاہ شریف پاس میں ہی حضرت نظام الدین ہو گیا کی، اور یہ وہیں پر جو ہے ان کا وہ ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں وہاں پر گیا تو 2-3 دن کے بعد جو ان کا شیخ بزرگ وہاں، اس سے ملاقات میری کر رہے، تو میں نے کہا حضرت، بولے کہاں سے آئے ہوں؟ انہوں نے کہا میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور فلاں علاقے کا میں امیر ہوں جماعت کا۔ حضرت نے کہا میں فلاں علاقے کا امیر ہوں۔ تو کہا اچھا، بولے حضرت کچھ بات آپ سے کرنا تھی کہ بڑی پریشانی آ جاتی ہے۔ بولے کیسے پریشانی آ جاتی ہے؟ بولے پریشانی یہ آ جاتی ہے کبھی کبھی سنیوں میں پھنس جاتے ہیں تو پھر وہاں سلام بھی پڑھنا پڑ جاتا ہے، تو سلام پڑھنا تو بڑا شرک و بدعت ہے، بڑا کام خراب ہوتا ہے، اور یہ بدعتی لوگ مانتے نہیں، یہ مزار والے، مزار پوجنے والے جو لوگ ہیں۔ حضرت کہتے ہیں میں نے اس سے باتیں کی تو وہ مجھ سے بولا ارے مولانا آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے؟ تو کہا جی پڑھا تو ہے۔ بولے نہیں آپ نے کچھ نہیں پڑھا۔ تو بولے حضرت جو آپ بتائیں پھر کیا رہ گیا، کیا سیکھنا ہے آپ سیکھنا ہے؟ تو کہا آپ نے مکاری نہیں سیکھی ہے؟ کیا کہا آپ نے مکاری نہیں سیکھی؟ بولے کہ مکاری حضرت مکاری کس کو کہتے ہیں؟ بولے مکاری ارے یہ سنی لوگ ایسے قبضے میں نہیں آتے، جب ضرورت پڑے تو سلام بھی پڑھ لیا کرو، ہاں کھڑے ہو کر کے سلام بھی پڑھ لیا کرو، کہیں اگر ختم مل جائے کرے تو فاتحہ بھی پڑھ لیا کرو، دل سے برا جانا کرو لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھا لیا کرو کہیں لوگ اسے برا نہ سمجھیں۔ یہ کھانے میں اتنے آگے ہوتے ہیں کہ بریانی رکھ دو تو 4 پلیٹ کھا جائیں گے اور پھر بدعت کا فتویٰ بھی لگا دیں گے، کہیں گے یہ بھی نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اور کھا بھی 4 پلیٹ جائیں گے، آپ سے زیادہ کھا جائیں گے۔ تو یہ لوگ ان کی فریب کاری ہے، تو قرآن نے ان کی فریب کاری کو بیان کیا، تو ان کے اندر مکاری بہت ہوتی ہے،
بے پناہ ہوشیار ہوتے ہیں یہ لوگ. ابھی دیکھا نا پچھلے جمعہ میں ایک یہاں میرٹھ کا ایک دیوبندی آیا مولوی, وہ چندہ کرنے کے لیے, تو آیا ہوگا بھائی ساتھی وغیرہ کے پاس, انہوں نے کہا مولانا سے جا کر کے ملو, تو میرے پاس بھیج دیا. تو وہ آیا ملاقات کی, سلام ہوا بھی, میں نے اس سے کہا بھی کہاں کے ہو, بولے کہ میرٹھ کے رہنے والے. میرٹھ کے, میرٹھ میں تو تقریباً 90% سے زیادہ لوگ دیوبندی ہیں, تم کہاں؟ پھر میں نے اس سے پوچھتا رہا, میں اس سے بولا آخر میں تم کس کے مرید ہو؟ بولے نہیں میں مرید بنی, ارے میرا کام خراب ہے. تو وہ, اور اسے میں نے دیکھا اس نے سلام بھی پڑھا, اپنی اسی مسجد میں سلام بھی پڑھا, سب کام کیا. یہ بڑے مددگار لوگ ہوتے ہیں, سلام بھی پڑھا, چندے کے چکر میں سلام بھی پڑھ لیا, حالانکہ بڑا دل سے برا جاننے ہوگا. اور سلام بھی ہمارے یہاں مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام ہو رہا تھا, تو لاکھوں اس کے اوپر کچھ ایسے لگ رہے ہوں گے, کچھ ایسا لگ رہا ہوگا جیسے بڑی تکلیف سے گزر رہی ہے. تو یہ ان کی بے ادبی یہ ہوتا ہے. قرآن نے اس کو بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ها انتم اولئک تحبونهم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عادوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. ان تمسسکم حسنۃ تسؤهم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. قرآن نے بیان فرمایا, اے ایمان والو, غیروں کو رازدار نہ بناؤ, یعنی غیر لوگوں کو کبھی اپنا رازدار مت بناؤ, بدعقیدہ لوگوں کو. وہ تمہاری برائی میں کبھی نہیں کریں گے, جب ان کا موقع لگے گا تو تمہاری وہ خار نکالنے کی کوشش کریں گے, اور جب تک ان کا موقع نہیں ہوگا تو وہ پھر تمہارے اوپر ہلکا ہاتھ رکھیں گے. یعنی جب کسی بھی سنی کو وہ گمراہ کرتے ہیں تو وہ یہ ڈائریکٹ نہیں کہتے فاتحہ ناجائز حرام ہے, وہ یہ ڈائریکٹ نہیں کہتے مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے, وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے کہ آپ حضور کو مت مانو. ایسے حضور کی تعریفیں کریں گے, بڑی تعریفیں. جب آپ ان کو یار یہ تو بات صحیح کہہ رہا تھا, جمعے میں مولانا تقریر کر رہے تھے, وہ خواہاں ان کی برائی کر رہے تھے, وہ صحیح نہیں. تو آدمی جب ہاں سلام دعا ہونے لگتی ہے, ملاقات ہونے لگتی ہے, تو پھر وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ مزاروں پہ عورتیں جاتی ہیں, تو عورتیں کا جانا مزاروں میں صحیح ہے. سنی بھی کھڑا ہوا, ہاں صحیح کہہ رہا, آپ بھی صحیح کہہ رہا. ہاں بولے دیکھو یہ سنی لوگ جو ہے مزار کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, اور دیکھو عورتیں بھی جاتی ہیں, قوالی ہوتی ہیں, کوئی پگلا ناچ گا, دیکھو کتنا شرک و بدعت ہو رہا ہے, اور کتنے لاکھوں روپے خرچ کر دیں اگر ان لاکھوں روپے کو بچا کے کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیں, کتنا خراب تھا. اب وہ اب سمجھ میں آ جاتی ہے نا بات, ہاں یہ بات نہیں کہہ رہا. اب اس سے کوئی یہ پوچھے کہ بھلے آدمی اگر کسی کے سر میں درد ہے تو وہ سر کے درد کا علاج کرے گا یا سر کو توڑ کے ڈال دے گا؟ بولو. اگر کسی کے ہاتھ میں درد ہے تو ہاتھ کے درد کی دوا دے گا یا ہاتھ کو کاٹ دے گا؟ بھائی مزار پہ اگر کہیں عورت جا رہی ہے تو عورت جانے کو منع کرے گا یا مزار پہ ہی نہیں جائے گا؟ بولو بھئی اگر کہیں بازار پہ کسی پہ خرافات ہو رہی ہے تو وہ شریعت میں تو نہیں ہے, تو آدمی اسے منع ہی کرے گا نا. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوا کہ صاحب وہ بازار ہی میں نہیں جائے گا. تو یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں دیکھو انتقال ہو گیا, مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, دعا کرو, قرآن پڑھو, نماز پڑھ کے, ہاں جی خطاب پڑھ کے, یہ تیجا کیا آپ نے, اتنے لوگوں کو بلایا, بریانی بنائی, 50,000 روپے دیکھ میں اٹھ گئے, کیا فائدہ ہوا؟ کسی غریب کو آپ دے دیتے تو اچھا ہوتا ہے, کسی غریب کو. اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے, دھیرے دھیرے سمجھ میں بات آ جاتی ہے. مجھے بات تو پتہ نہیں کہہ رہا صحیح. ارے بھائی یہ بھی ایک ذریعہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کا, یہ ایک بہانہ بنتا ہے کہ لوگ مل کر کے ذکر و اذکار کرتے ہیں, یہ ایک بہانہ بنتا ہے, چند روپے خرچ ہوتے ہیں لیکن ایک بہانہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے قرآن پڑھا جا رہا ہے, نعتیں پڑھی جاتی ہیں, ذکر و اذکار ہوتا ہے, اور اس کھلانے کا ثواب بھی اس مرحوم کو پیش کیا جاتا ہے. تو یہ دھیرے دھیرے اسے بند کرتے ہیں. ان سے کہو مولوی صاحب جب آپ کو غریبوں کا اتنا خیال ہے تو یہ جو اونچی کار میں آپ گھوم رہے ہیں, ذرا اس کو سیل کر کے کسی غریب کی شادی کروا دیتے تو اچھا ہو جاتا. اس لیے کہ پیدل چلنا بھی سنت ہے, پیدل چلنا بھی سنت ہے. اور آپ یہ جو بڑا سا لکات آپ نے بنا لیا, اس میں اچھی اچھی ٹائلس لگا لی ہے, آپ ایک جھوپڑ پٹی میں رہنا شروع کر دو نا, اور اس سے سیل کر کے کسی غریب کی شادی کروا دے تو اچھا ہو جاتا. ایسی باتیں کرتے ہیں فریب دینے والی تاکہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کریں. تو قرآن مجید نے فرمایا
جب تمہاری کوئی بات ان کو پتہ چلے گی تو وہ تمہاری برائی کرنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ تو فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ ظاہر ہو چکا ہے، ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، یہ منافقین کے تعلق سے کہا، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہے، یعنی ان کے منہ سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو اتنا خطرناک نہیں ہوتا، لیکن جو ان کے دلوں میں نفاق اور بغض و حسد چھپا ہوا ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا بے شک ہم تمہارے لیے کھول کر کے آیتیں بیان کرتی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہے تو اس بات کو سمجھ جاؤ، ہاں انتم لا تحبونہم ولا یحبونکم، خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے ہیں، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ بے وقوف کیسے ایمان لے کر کے آئے۔ اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ قل موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے میں مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ بے شک دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو گے تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، وہ بچ نہیں سکتے۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ جب مسلمانوں کو کوئی فتح ملتی تھی تو انہیں بڑا برا لگتا تھا کہ مسلمان کامیاب ہو گئے، اور جب مسلمان کبھی مان اللہ کبھی شکست ہوتی یا کوئی پریشان ہوتا تو انہیں خوشی ہوتی، دیکھو ہم نے نہیں کہا تھا کہ اسلام کے لیے۔ اب دیکھا نا احد کی وادی میں جب جنگ احد میں نا تو جب حضور نکلے نا جنگ کے لیے تو بہت لمبا لشکر تھا، اس میں ایک بڑا رئیس المنافقین تھا مدینہ کا، بڑا، اور اتنا بڑا تھا کہ وہ حضور کے سامنے تقریر بھی کرتا تھا، بڑا بڑا لکھا آدمی تھا، یہودی تھا تو منافق ہو گیا تھا، تو وہ ظاہر میں تو مسلمان ہو گیا تھا لیکن اندر یہودیت چھپو گئی تھی اس کی۔ تو جب جنگ احد کے لیے نکلے نا تو تھوڑی میل کے فاصلے تک چلے تو انہیں ارے اتنا لمبا سفر کون کرے گا پیدل، آپ ایسا کرو کہ آپ لوگ جا کر کے دیکھو کہ میں تو واپس جاتا ہوں، اپنا لشکر لے کر کے حضور کے پیچھے سے واپس آ گیا۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو فتح، جب شکست ہوئی نا بیچ میں تھوڑی سی کسی وجہ سے جب شکست ہوئی تو انہیں بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے کہا دیکھو ہم نے کہا تھا نا آج حمزہ بھی شہید ہو گئے اور یہ بھی شہید ہو گئے اور یہ بھی شہید ہو گئے، اور بعد میں جب اسلام کا جھنڈا لہرا کافر بھاگ گئے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کون سی چال چل دی محمد نے تو آج مسلمان تو کامیاب ہو گئے، تو ان کے چہرے اتر جاتے، تو ان کا نفاق یہ ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ ان لوگوں کی قریب مت جایا کرو، انہیں اپنا رازدار مت بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی آیت کے تحت ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، فرمایا تم ان سے دور رہو، ان سے دور رہو اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھا کرو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں گمراہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کسی فتنے میں ڈال دے۔ اس لیے اپنے ایمان کی سلامتی اگر چاہتے ہو اور اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہو تو بس دنیا ہے، تو دنیا جو ہے یہ اسباب کی دنیا ہے، تو اتنا کسی سے اگر تعلق رکھنا تو اتنا تعلق رکھو جتنا تعلق سے کام چل جائے، باقی اس سے زیادہ دوستی یا رشتہ داری نہیں ہے۔ ارے بھائی بہت سے سیکٹر ہوتے ہیں کام کرنے والے، مثال کے طور پر ایک جوتا پالش کرنے والا آدمی ہے تو وہ بیٹھا جوتا پالش کر رہا، تو کوئی آدمی اس سے رشتہ داری کرتا ہے کیا؟ بھائی اپنا جوتا دیا میں پالش کر دو، اتنی دیر اس سے ہائے ہلو کرتا ہے، ختم ہو گیا۔ کسی سے اگر کام ہے کسی غیر مسلم سے تو وہ سامان لیتا ہے اور ہلو ہائی کرتا ہے، بات ختم ہو گئی، اس سے رشتہ داریاں تو نہیں کرتا۔ تو اتنا ہی مفاد رکھو، اگر کوئی دنیا میں دیوبندی کوئی وہابی کوئی ایسا، تو اگر کوئی وقت ضرورت پڑے تو وہ کتنی بات ہو اتنی بات، باقی اس سے اپنی راز کی باتیں مت بتاؤ، اس کے قریب مت جاؤ، اسے اپنے قریب مت آنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دے اور تمہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گمراہی کے راستے پر لے جائے۔ اس لیے بزرگوں کی یہ بات ہے
बुजुर्गों की ये बात बड़े बुजुर्ग कहते थे और ये बात सच्ची है कि नेकी 1 कोस चलती है और बुराई 100 कोस चलती है। यानी नेकी 1 किलोमीटर भागती है तो बुराई 100 किलोमीटर की दूरी पर भागती है। यानी कोई बेचारा अच्छा काम करे तो मोहल्ला तक नहीं जानता, और अगर कोई बुराई कर ले तो फेसबुक पर इसने काम कर दिया। तो बुजुर्ग कहा करते थे, पहले बुजुर्ग कहते थे कि नेकी करो तो अपने आप को भी पता नहीं चलता है, और बुराई हो तो दुनिया भर में ढंढोरा पिट जाता है। इसलिए इनसे अपने आप को, अपने अकीदे को, ईमान को बचा करके रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है और अल्लाह दिलों के हाल को जानने वाला है। कल इंशाअल्लाह ताला आगे की आयत की जब तफसीर करेंगे तो कल बताएंगे कि कैसे अल्लाह ने दिलों को जाना, और दिलों को जान करके जब इनका निफाक चलता रहा, तकरीरें भी होती नहीं, मुसाफे भी होते रहे, नमाज भी पढ़ते रहे। जब पानी कहते ना, पानी सर से ऊंचा हो जाए, मुहावरा बोला जाता है, पानी सर से, आदमी यहाँ तक भी बर्दाश्त करता, यहाँ तक भी बर्दाश्त करता, जब पानी सर से ऊंचा हो जाता तो यार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो जब पानी सर से ऊंचा हो गया इनके ऐबों का, तो फिर अल्लाह ने अपने महबूब को वही भेजी, और हुजूर ने फरमाया, हुजूर की बारगाह में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब अब बस काफी हो गया, अब इसके आगे नहीं चलेंगे। मौला क्या हुक्म है? फरमाया हुक्म ये है कि आप इन्हें अपनी मस्जिद से उठाओ और इन्हें भरी मस्जिद से सबके सामने से गेट आउट निकाल दो। तो हुजूर ने जुमे के दिन ना, कल इंशाल्लाह मैं बड़ी खूबसूरत बात है। आज तो अगर कोई ना देवबंदी वहां भी आ जाए, ये करीब में तू बुला के खड़ा कर, वैसे पता नहीं कि नमाज तो मेरी होगी कि नहीं होगी। इसके चक्कर में हम तो डूबे से ना, तुम्हें भी साथ लेकर के डूबेंगे, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो आदमी खुद तो तबाह होता ही है, दूसरे को भी तबाह करता है। इसलिए ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, इलेक्ट्रिक से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अपने आप को सिक्योर करके रखो, बचा कर रखो अपना अकीदा। तो जब आना हम लोग देखो, रिस्पेक्ट भी कुछ होती है, इंसान है ना, वो क्या समझेगा कि कितना खराब आदमी है ये, कि बताइए इसने करीब तक नहीं बोला। बताओ हुजूर से बड़ा कोई रहमत वाला हो? भरी मस्जिद में जुमे के दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, भाई जो मुनाफिक है वो हमारी मस्जिद से निकलो। अब बताओ, सब लोग जुमे के दिन सब नीचे मुंह निकाल के, लेकिन दिल में तो पता था कि हाँ मुनाफिक है। हुजूर ने 3 बार फरमाया, बहुत निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारा नाम ले करके उठा दूंगा। जब हुजूर ने ये कहा ना, नाम ले करके उठा दूंगा, तो जो मुनाफिक था उठा हो, अभी नाम नहीं लिया, उठा और निकला। क्योंकि मुनाफिक भी इतना जानता था, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये दिल की बात भी जानते हैं। मुनाफिक को इतना ही उठा, कल का मुनाफिक आज के वहाबियों से फिर भी सही था, वो इतना इल्म जरूर रखता था कि ये जो बात कह रहे सही कह रहे, इन्हें मालूम है कि अच्छा हुजूर ने नाम तो नहीं दिया, लेकिन वो उठ के खुद अपने भागते रहे। तो हुजूर ने फरमाया, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है। कल इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे कि इनका निफाक कितना बड़ा था। अल्लाह पाक हम और आप सबको और हमारी नस्लों को, ये दुआ मैं हमेशा करता हूँ कि क़यामत तक हमारी आपकी नस्लों में जो आखिरी बच्चा या बच्ची पैदा हो वो भी मुनाफिक के बदअकीदा नहीं हो, वो भी हुजूर का वफादार और हुजूर का आशिक हो। ये दुआ हमेशा किया करो कि ऐसा ना हो कि किसी की वजह से हम भी गिरफ्तार हो। हमारी नस्लों में जो चलती रहे क़यामत तक, जो आखिरी बच्चा इस दुनिया में सांसें ले, तो वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हो और हुजूर को ये कहने वाला हो, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शख्शो दुआ तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद। आँखें अता कीजिए
کے شمس الضحا تم پہ کرو درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الفاتحہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کل سے انشاءاللہ تعالی اور ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اور کل سے انشاءاللہ تعالی ایک سپارے کی تلاوت کی